أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. جب انہوں نے تمام شواہد دیکھے اور علامات دیکھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے، غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فتیان ہے، تو جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو دو جوان وہاں پر جیل میں قید فرمان سے آئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میرے سر پر کھانا ہے، تأکل الطیر منہ، اور جس کو پرندے کھا رہے ہیں، نبئنا بتعویلہ، اور آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، انا نراکا من المحسنین، کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ تو ایک نیک پارسا اور اللہ کا ولی ہے۔ یہاں ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، کہ جب وہ لوگ وہاں جو موجود تھے، معاملہ یہ ہوا کہ پہلی دفعہ دروازے کا معاملہ پیش آیا، شاہد نے، گواہ نے گواہی دی کہ قمیض کو چیک کیا جائے کہ کہاں سے پھٹی ہوئی ہے، پھر زلیخا نے خواتین کو بلایا اور یہ منظر سارا جو ہے وہ کریٹ ہوا۔ تو اس کے بعد بادشاہ کو دوبارہ خبر ملی، تو بادشاہ نے فیصلہ کیا ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے کہ کیا ہو کہ اس یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے غیر معینہ مدت کے لیے۔ اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے، دیکھیں ایک آدمی غلط کام کرتا ہے نا، تو اس غلط کام کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنے سین بنانے پڑتے ہیں، کتنے جو ہے وہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کتنے لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر شواہد بتا رہے ہیں کہ وہ مظلوم ہے، شواہد بتا رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے یوسف، لیکن کیا فیصلہ اس کے خلاف جا رہا ہے؟ کیوں کہ جب ٹارگٹ انصاف کرنا نہ ہو، ٹارگٹ یہ کسی کو بچانا ہو، عزت اپنی بچانا ہو اور مجرم کو چھپانا ہو، تو ٹارگٹ جب یہ ہو تو فیصلہ انصاف کے مطابق نہیں ہوتا، لوگ اپنے ہوس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا خوبصورت ہونا، مالدار ہونا، اچھے مکان کا مالک ہونا، اچھی گاڑی رکھنا ہمیشہ اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ بعض اوقات اس کو نقصان اور دردسر کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا دیکھو امریکہ کیوں ایران کا دشمن ہے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے پاس تیل ہے، اس وجہ سے دشمن ہے، اگر ہمارے پاس تیل نہ ہوتا تو دشمنی نہ ہوتی، لہٰذا یہ جو تیل ہونا ہے یہ ہمارے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں غریب ملک ہوتا تو امریکہ کبھی بھی اس کی مخالفت نہ کرتا، کبھی دشمنی نہ کرتا، اور پھر خود ایران اگر غریب ہوتا تو اس نے سٹینڈ بھی نہ لیتا۔ تو بس یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس کسی ویلیو کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کو فائدہ پہنچائے دنیاوی لحاظ سے۔ اور اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ مال کا ہونا، دولت کا ہونا، خوبصورتی کا ہونا وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ تقوی ہو انسان کے پاس، خوبصورتی ہو، پاک دامنی ہو، مال ہو، سخاوت ہو، مال ہو
اور ساتھ ساتھ پرہیزگاری ہو کہ گناہ میں انسان خرچ نہ کرے. کہ پیسے ہوں تو بعض اوقات لوگوں کو پیسے آتے ہیں تو بس شادی پر شادی کرنا شروع کر دیتے ہیں, غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں جی؟ پیسہ آ گیا جی. یہی پیسہ آپ غریبوں کے لیے خرچ کر سکتے ہیں, یہی پیسہ آپ کسی نیک کام میں خرچ کر سکتے ہیں, یہی پیسہ اپنے لیے آسائش فراہم کر سکتے ہیں, نہ کہ اپنے لیے جو ہے وہ بدبختی, گناہ اور اپنے لیے ٹریجڈی خرید لیں. بس یہاں پر یوسف علیہ السلام کو خدا نے خوبصورتی دی, لیکن ساتھ ساتھ امتحان بھی ان کو خدا نے ان سے امتحان بھی لیا. اور یہ جو ہے اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں صاحب اقتدار, یہ کیا کرتے ہیں, جو ہے اس کو اپنے عدالت کو, کورٹ کو, عدالتی سسٹم کو اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہیں. کہ اس نے دیکھا یوسف بے گناہ ہے, اس نے دیکھا اس کا کوئی قصور نہیں ہے, پارسا ہے, نیک ہے, اچھا ہے, لیکن پھر بھی جیل میں ڈال دیا گیا اس کو. کیوں؟ اپنے گناہ, اپنی غلطیاں, اپنی بیوی کی غلطیاں چھپانے کے لیے. اور دیکھیں نا ایک اور چیز, جب معاشرہ برا ہو جائے, کرپشن ہو معاشرے میں, تو کیا ہوتا ہے, جو گناہگار ہوتے ہیں, خطاکار ہوتے ہیں, وہ آزاد ہوتے ہیں, اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں. حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا, زلیخا کو جیل میں ہونا چاہیے تھا, یوسف کو آزاد ہونا چاہیے تھا. وہ الٹا. کیوں؟ کہ معاشرہ ایسا ہے, ناانصافی ہے, بدعنوانی ہے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پاک دامن ہونے کے لیے بعض اوقات انسان کو پرائس پے کرنی پڑتی ہے, قیمت چکانی پڑتی ہے, تو تب انسان پارسا اور نیک رہ سکتا ہے. سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں نا جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں, ان کو پہلے رشوت کی آفر ہوتی ہے, رشوت نہ لیں تو دھمکیاں دی جاتی ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. اور یہ جو بارڈروں پر جو فوجی اسمگلروں کو روک رہے ہوتے ہیں, وہ اگر کہ رشوت نہ لیں تو قتل ہو جاتے ہیں, حملہ ہو جاتا ہے, ٹینشن بن جاتی ہے. لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں جو نیکی کما لیتے ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے ہیں, اس کا کوئی نعم البدل نہیں. اور یہاں پر کیا کہا انہوں نے کہ اس کو جیل میں ڈال دو حتی ہین, یہ کہا نا حتی ہین, نامعلوم مدت تک, غیر معینہ مدت تک اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. یعنی جب کیا ہوتا ہے, بادشاہ اور صاحب اقتدار نا انصافی ہو جاتے ہیں, غیر عادل ہو جاتے ہیں, تو حتیٰ انہیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ کتنا جیل میں ڈالا جائے, کیونکہ اس نے گناہ کیا نہیں کہ اس کی مدت معین ہو. جب گناہ اس نے نہیں کیا, کیونکہ ہر گناہ کے لیے ایک مدت معین ہے جیل کی, تو اس نے گناہ کیا نہیں تھا, اس طرح سے انہیں پتا تھا. اب چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے, اعلان کرتے کہ 1 سال ہے تو پوچھا جاتا کہ 1 سال کس وجہ سے ہے, یہ جو اس نے کام کیا اس کی سزا تو 1 سال نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا. اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ, فتیان ہے کہ 2 اور آدمی اس جیل میں تھے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس جیل میں یوسف کو ڈالا گیا وہ جیل اسپیشل نہیں تھی اس کے لیے, بلکہ جو عام جیل ہوتی ہے وہاں پر یہ حضرت یوسف تھے, اس لیے وہ اور قیدی بھی وہاں پر تھے. تو کالا احدہما, ان میں سے ایک آدمی نے کیا کہا, انی ارانی اعصر خمرا, میں خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہ جو ہے شراب بنا رہا ہوں. اعصر نچوڑنے کو کہتے ہیں, خمرا شراب نچوڑ رہا ہوں, یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں شراب کے لیے. یہاں قرآن نے شارٹ ٹرم استعمال کیا اور ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. حالانکہ شراب کو نچوڑا نہیں جاتا, انگور نچوڑے جاتے ہیں, جوس ان کا نکالا جاتا ہے شراب بنانے کے لیے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں. والآخر, دوسرے نے کہا کہ انی ارانی احملو, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر کھانا ہے, روٹیاں ہیں, تاکل منہ الطیر, تاکل الطیر منہ, اور کیا ہے وہاں پر پرندے اس کھانے کو کھا رہے ہیں. فنبئنا, بس آپ ہمارے لیے اس کی تعبیر بتائیں, بتعویل ہی, اس کی تعبیر بتائیں. انا نراک من المحسنین, کہ کیا ہے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں, ولی اللہ ہیں, اللہ کے قریب ہیں, اس لیے آپ تعبیر کر سکتے ہیں. اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں. پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو خواب ہے, آپ خواب دیکھتے ہیں نا, یہ خواب اس کو معمولی نہ سمجھیں, اس کی تعبیر کروائیں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ تعبیر
آپ اس آدمی سے کروائیں کہ جو تعبیر جانتا ہو، جو نیک ہو، پارسا ہو، علم رکھتا ہو، کیونکہ اگر اس نے غلط تعبیر بتا دی تو آپ پریشان ہو جائیں گے خواہ۔ اور پھر یہ ہے کہ جب دیکھیں کہ بری خواب آپ دیکھ رہے ہیں تو فوراً صدقہ دیں، دعا کریں۔ اور یہ جو خواب کا دیکھنا ہے، آئندہ حالات جو خواب آپ کو بتاتی ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے کرم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے کہ آپ کو اشارہ ہو رہا ہے، آپ کو تنویہ ہو رہی ہے کہ یہ کام آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو آپ بچا لیں صدقے کے ذریعے، دعا کے ذریعے۔ اور خود دعا اگر کر لیں تو اچھا، نہیں ورنہ تو نیک افراد سے دعا کروائیں، یا دعا کے جو آداب ہیں وہ ان کے ذریعے دعا کریں تاکہ آپ کی یہ ٹریجڈی، پریشانی ختم ہو جائے۔ اور یہاں پر کہا انہوں نے کہ کیا ہے کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے سامنے خواب بیان نہ کریں بلکہ نیک افراد کے سامنے خواب بیان کریں۔ اب کیا ہوا، کس طرح ان کو پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام نیک ہے؟ اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نورانی چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ نیک ہے، پارسا ہیں، اچھے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب وہ جیل میں گئے تو وہاں جو لوگ قیدی تھے ان سے حسن سلوک کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، پیار کرتے تھے، جو بیمار ہوتا تھا اس کے لیے اسباب فراہم کرتے تھے، اس کی بیماری کو برطرف کرنے کے لیے، جو آدمی کسی کو مشکل پیش آتی تھی اس کو مشورہ دیتے تھے، نماز اپنی پڑھتے تھے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے۔ ان تمام نشانیوں سے انہوں نے، قیدیوں نے محسوس کیا کہ کیا ہے، یہ یوسف کیا نیک آدمی ہے، لہٰذا یہ خواب کی تعبیر بتائے۔ اور دوسرا دیکھیے نا، نیک آدمی اتنا اس کا بلند مرتبہ ہے، حتیٰ ایک گناہگار خطاکار آدمی، ایک چور ڈاکو بھی وہ اس پر عقیدہ رکھتا ہے، خود وہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، ڈاکو ہے، غلط کام کرتا ہے، کرمنل ہے، لیکن اس کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، لیکن فلاں آدمی جو نیک ہے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے، اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، صحیح، اور اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں نا، بعض اوقات کچھ چیزیں انسان کی نیچر میں، ایک چور اور ڈاکو جب اکٹھے ہوتے ہیں نا، مال تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی آواز دیتے ہیں وہاں پر کہ بھئی انصاف سے کام لینا ہے جی، سب کا حصہ برابر ہونا ہے جی، ظلم نہیں کرنا جی، زیادتی نہیں کرنی۔ حالانکہ وہی چور ڈاکو زیادتی کر کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن خود وہ توقع کرتے ہیں کہ کیا ہو، کہ مال جب تقسیم ہو ڈاکوؤں کے درمیان تو زیادتی اور ظلم نہ ہو، نہ برابری نہ ہو، مساوات وہاں پر پائی جائے۔ یہاں پر بھی وہ خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، یہ دو قیدی ہیں۔ ظاہر ہے جیل میں تو عام طور پر اچھے لوگ نہیں جاتے، یہ خطاکار ہیں، جیل میں آ گئے، ان کو سزا ہوئی ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ دعا جو منگوانی ہے، تعبیر خواب کی جو جاننی ہے، کس سے جاننی ہے؟ ایک نیک آدمی سے جاننی ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے جو عام آدمی کو نہیں ہوتا۔ کہ یہاں یوسف علیہ السلام کے پاس علم تھا تعبیر خواب کا، کس بنیاد پر؟ نیک ہونے کی بنیاد پر، سیر و سلوک کی بنیاد پر، اللہ سے لو لگوانے کی بنیاد پر۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دل کی راز کی باتیں ہیں نا، وہ ہر کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ ظاہر ہے یہ خواب جو راز کی بات ہے کہ اس نے خواب میں یہ دیکھا ہے، دوسرے آدمی نے یہ خواب میں دیکھا ہے، یہ راز کی بات ہے، دل کی بات ہے، ایک انسان کی خفیہ بات ہے جو ہر آدمی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ صرف نیک لوگ، محسنین کو یہ چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، ہر آدمی کو آپ اپنے دل کی جو ہے وہ بات نہ بتائیں۔ اور اسی آیت سے دیکھیں نا، پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی قید میں رہ کر بھی محسن ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کہا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ کو ہم نیک پاتے ہیں۔ یہ جیل میں، وہاں سارے کرمنل ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو جیل میں ہو کرمنل ہو، ہر آدمی جو جیل میں ہو وہ اس کو حقیقی سزا ملی ہو، ہر آدمی جو جیل میں ہو خطاکار ہو، معصیت کار ہو۔ اس جیل میں نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بے گناہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دوسروں سے بعض اوقات کسی چیز سے متعلق ٹینشن کا شکار ہو گیا، پریشانی کا شکار ہو گیا، مشکلات کا شکار ہو گیا، تو اس میں دوسرے افراد سے مشورہ کر لینا چاہیے، لیکن بشرط ہے کہ دوسرا آدمی جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ مشورہ لینے کے قابل ہو، اس میں کوالٹی ہو۔ پہلا یہ ہے کہ وہ رازدار ہو، آپ نے مشورہ کیا، ظاہر مشورے میں آپ اپنی
پریشانی بتائیں گے، ٹینشن بتائیں گے، راز کی بات بتائیں گے، خفیہ اپنی بات بتائیں گے، تو وہ آدمی ایسا ہو کہ جو آپ کا عیب اچھالے نہ، لوگوں کو نہ بتائے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ تجربے کار آدمی ہو، وہ جانکاری رکھتا ہو، معلومات رکھتا ہو آپ کے مسئلے سے متعلق، تب اس کو بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ مشورہ آپ لے رہے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، فائدہ تو ہوا نہیں تو نقصان ہو جائے، آپ کی بات کو آؤٹ کر دے، وہ بجائے آپ کو مشورہ دینے کے آپ کو ڈانٹنا شروع کر دے، بجائے مشورہ دینے کے آپ کو کہنا شروع کر دے کہ میں نے یہ کہا تھا نا، تو یہ ہو گیا آپ کے ساتھ۔ یا بجائے کہ مشورہ دے، وہ آپ کے جو کام تھا جس کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہوا، اس کام سے عیب نکالنا شروع کر دے، اس سے نقطے نکالنا شروع کر دے، کیونکہ اس سے نقطے نکالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب ایک مشکل پیش آ گئی ہے، اب پرانی باتوں کو جو ہے وہ بیان کرنا، کسی پر تنقید کرنا، کسی کو اس سے متعلق ڈانٹنا، یہ جو اس کا فائدہ نہیں۔ سمجھدار آدمی یہ ہے کہ جو نتیجے کو دیکھتا ہے، جو مشکل پیش آ گئی اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے، اس کا حل سوچتا ہے۔ اب یہ ہوا تھا کہ یہاں پر حضرت یوسف نے جب ان کو بتایا کہ تمہاری خواب کی یہ تعبیر ہے، تو وہ تھوڑے پریشان ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی جو پہلا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تو جیل سے نکل جائے گا اور جلدی تجھے محل میں، پیلس میں، دربار میں نوکری مل جائے گی۔ دوسرے آدمی کو جس نے کہا کہ میرے سر پر کھانا تھا، تو وہ کھانا جو ہے پرندے کھا رہے ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اب جو دوسرا آدمی تھا جس کو کہا حضرت یوسف نے کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی، وہ گھبرا گیا، ٹینشن کا شکار ہو گیا، کہ اس نے فوراً کہہ دیا کہ میں نے خواب نہیں دیکھا جی۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھا یا نہیں دیکھا، تیرا کام ابھی ہو گیا ہے۔ جو مشکل تجھے پیش آنی ہے اس سے انکار کرنے کا، اس کو ڈینائی کرنے کا، اس کو اگنور کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر یہ جو آیات بتا رہی ہیں، سلسلہ وار ہمیں بتا رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح بچایا، کس طرح وہ مشکلات کے شکار ہو گئے، اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور پھر بعد والی آیات بتائیں گی کہ وہ کس طرح ایک عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بادشاہ بن جاتے ہیں، ان کو اختیارات مل جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور ان اختیارات سے وہ کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 3 مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کو محسن کہا گیا ہے، نیک کہا گیا ہے۔ ایک تو خدا نے کہا کہ یوسف تم محسن و نیک ہو، دوسرا یہاں پر یہ قیدیوں نے کہا، تیسرا بعد میں آئے گا کہ حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، آپ کو جو ہے وہ اس طرح کنویں میں ڈال دیا، اس کے باوجود بھی آپ نے ہم سے انتقام نہیں لیا، آپ کیا ہیں، نیک اور محسن ہیں اور نیکوکار ہیں۔ یہاں پر ہم جو ہے وہ مکمل